اگر آپ حسن العیاری کے شارٹ کلپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف فقہ جعفری کے پوائنٹ آف ویو اور موقف کو روشن کرنا ہے، کوئی تفرقہ اور اختلاف ایجاد کرنا ہمارا مقصد بالکل نہیں ہے۔ اگر تم شیعہ ہو، بسنا عشری ہو، اور بھائی میں ایجنٹ ہوں ائمہ طاہرین علیہ السلام، میں کس کی طرف آپ کو دعوت دے رہا ہوں؟ بے وقوفو، کلام اہل بیت علیہ السلام حجت ہے، اس پہ عمل کرو۔ دوسروں کا کلام حجت نہیں ہے، دوسروں کا کلام صرف اس صورت میں حق ہے کہ وہ کلام اہل بیت علیہ السلام کے موافق ہو۔ اچھا، آپ کے سامنے وہ یہ عقبہ کھڑا کر دیتے ہیں، یہ ایک رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، ایک روڈ بلاک آپ کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، چیک پوائنٹ کھڑا کر دیتے ہیں کہ احادیث میں تو غلط احادیث ہیں، ضعیف احادیث ہیں، جھوٹے احادیث ہیں، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نہیں کہتے ہیں، لیکن موجودہ علماء سے آپ ہاتھ دھو لیجئے، ختم بات۔ ان کو حدیث کا نہ آتا ہے، نہ ان کی حدیث کی ٹریننگ ہے، یہ حدیث کے دشمن ہیں۔ یہ قم میں جا کر، نجف میں جا کر 5 سال 10 سال 12 سال لگاتے ہیں، تو ان کا سارا وقت اسی میں گزر جاتا ہے کہ وہ مراجع کے فتوے سیکھتے ہیں بیچارے، اور وہ بھی اکثر غلط سیکھتے ہیں۔ یہ اکثر جو ہے مراجع کے فتوے بھی آپ کے لیے صحیح نقل نہیں کر سکتے۔ حدیث تو یہ حدیث، ان کے اساتید کو بھی حدیث کا نہیں معلوم۔ یہ قوم پوری حدیث کی دشمن ہے، حدیث سے ناواقف ہیں، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں دین کے احیاء کا، کہ ایسے کہ نوجوان لوگ حدیث سیکھیں، حدیث میں عالم بنیں، اور اپنے خاندان کے لیے، اپنے شہر کے لیے ان کا فخر بنے، ان کا سرپرست بنے، ان کو کلام اہل بیت علیہ السلام سکھائیں۔ اس کے علاوہ دین ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اچھا، کس سے ان کو شرم ہی نہیں ہے؟ جس دن یہ سچ بولیں گے نا، جیسے عمری جس دن سچ بولیں گے وہ شیعہ بن جائیں گے، یہ جس دن بھی سچ بن جائیں گے یہ بھی شیعہ بن جائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے عزیزو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ خود تقلید کرتے ہیں تصحیح احادیث میں، ملاحظہ فرمائیے، الاجتہاد والتقلید لغیر رضا الصدر۔ یہ بہت عظیم محقق تھے، عالم تھے، مجتہد تھے، حوزہ جہلیہ قم میں۔ یہاں پر المتجزی فی مبادئ الاجتہاد، یہاں پر کہ کیا مبادئ اجتہاد میں، مثلا کوئی مجتہد خود مبادئ اجتہاد میں، علم رجال میں، تصحیح احادیث میں مجتہد وہ تقلید کر سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے، ان کے شیخ تو نہیں، وہ نجف کے بہت بڑے عالم ضیاء الدین العراقی نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خود مجتہد جو ہے مبادئ اجتہاد میں، مجتہد کے مقدمات میں، یعنی تصحیح احادیث مثلا اس میں تقلید کرے۔ اس کے جواب میں کہتے ہیں وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا الْاحْتِجَاج خُرُوجُ أَكَابِرِ الْمُجْتَهِدِينَ عَنْ دَارِ الْاجْتِهَاد۔ اس بات سے لازم آتا ہے کہ اکابر مجتہدین، مجتہد نہ ہوں، نہیں عام مجتہدین کی بات نہیں، اکابر کی بات ہو رہی ہے، کبار المجتہدین وہ اجتہاد کے خانے سے نکل جائیں۔ فإن كثيرا منهم غير مجتهدين في بعد ما يتوقف عليه الاستنباط كالعلوم العربية والرجال۔ ان میں سے بہت سارے ہیں کہ نہ عربی میں بھی وہ مقلد ہیں، ان کو عبارت صحیح نہیں آتی، بلکہ وہ تقلید کرتے ہیں کہ اس عبارت کا مطلب کیا ہے۔ اچھا، اور یا رجال میں وہ مقلد ہیں۔ یہ الاجتہاد والتقلید ضیاء الدین النجفی صاحب کی کتاب ہے، یہاں پہ وہ بھی آغا ضیاء العراقی کے کلام کو نقل کرتے ہیں، اسی جملے کرتے ہیں وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا الْاحْتِجَاج خُرُوجُ جَمْعٌ مِنْ أَكَابِرْ عَنْ دَوْرِ الْاجْتِهَاد، کہ اکابر مجتہدین اس کے اجتہاد کے خانے سے نکل جاتے ہیں۔ اچھا عزیزو، اس پہ جب خود آپ کے لیے تقلید جائز ہے کہ آپ دوسرے علماء کے قول پہ عمل کر سکتے ہیں تصحیح احادیث میں، تو شیعہ عوام جن رجال حدیث کے متعلق، روات اخبار کے متعلق، جن کے متعلق امام الزمان علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فإنهم حجتی علیکم وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتی علیکم۔ جو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے حجت ہیں ہم پر، ان کی قول ہم تصحیح احادیث میں کیوں قبول نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے نا عزیزو، ہم نے عمل کرنا ہے حدیث پر، ہم نے عمل کرنا ہے کلام معصومین علیہم الصلاۃ والسلام پر، اور یہ آپ سے بہت بڑی خیانت ہو رہی ہے۔ آپ چت میں کیا عرض کروں، اگر آپ کے پاس $1 کروڑ کا ایک خزانہ ہوتا نا، وہاں سے اس کو لوگوں نے وہاں پہ دیوار میں سوراخ کر کے اس کو لے کے گئے ہوئے ہیں، اور آپ ادھر باہر بیٹھے ہیں سوچ رہے ہیں کہ آپ کے پاس $1 کروڑ سیف میں پڑی ہے،
आपको पता नहीं है कि वहां से वो करोड़ डॉलर लेके गए हैं लोग, तो मैं आपको कह दूं कि वो आपके साथ जो चोरी हुई है, आपका सरमाया लूटा जा चुका है, तो आप क्या कहेंगे? आपको तो हार्ट अटैक हो जाएगा ना, ठीक है ना। मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, आपके साथ चोरी हो रही है, 1 करोड़ डॉलर कुछ भी नहीं है। अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के कलाम अनवर से आपको महरूम किया जा रहा है। दीन आपने उनके कलाम पे अमल करना है। इन्होंने अपनी इमामत आप पे जमाई है कि आपको हदीस नहीं समझ आ सकती, आप हमारे फतवों पे अमल करें। ये एक झूठ है, ये एक तोहमत है, एक बहतान है। मैं आपको हदीस सुनाता हूं, आप सोचिए और समझ लीजिए आपको हदीस समझ आती है या नहीं आती। आप क्या गद्दे हैं या इंसान हैं? मराजे मुजतहिदीन का फतवा यही है कि आप गद्दे हैं, आपको नहीं समझ आ सकती। मैं कहता हूं आप इंसान हैं, आप शिया हैं, आप नूर चश्म, आपको समझ आ सकती है। अब मैं आपको सुनाता हूं, आपको समझ आती है या नहीं आती। किताब सुलैम इब्न कैस अल-हिलाली, जुज़ सानी, मुलाहिजा फरमाइए, हदीस अर्राबि वल खमसून, सफ़ा नंबर 884। सुलैम फरमाते हैं कि मैंने अपने मौला कुरान नातिक बहर हक़ाइक़ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना कि उन्होंने फरमाया कि मेरे भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमत ताअतु लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिवलातिल अम्र, ताअत सिर्फ अल्लाह के लिए है। मैं हदीस सुनाता हूं, आप मुझे बताइए आपको समझ आती है नहीं आती। ओ शियो मुझे बताओ, आप गद्दे तो नहीं, इंसान है भाई, इंसान। आपको समझ आती है? मैं उर्दू में कह रहा हूं, इन्नमत ताअतु, ताअत तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए और वलात अम्र के लिए। वो वलात अम्र अल्लज़ीना क़रनहुमुल्लाहु बिनफ़्सिही व नबिय्यिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो वली अम्र, वो साहिबान अम्र जिनको अल्लाह ने अपना करीन और अपने नबी का करीन यानी एक साथ उनका जिक्र किया है, एक मर्तबे पे जिक्र किया है, बनाया है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, उलिल अम्र की इताअत करो। ताअत सिर्फ उन्हीं के लिए है, ताअत सिर्फ उन्हीं के लिए है, किसी और के लिए, किसी और का कलाम आपके लिए हुज्जत नहीं है। ताअत सिर्फ उन्हीं के लिए, और आप ये समझ सकते हैं। मुलाहिजा फरमाई फिर सफ़ा नंबर 885 में इसी हदीस के कंटिन्यूएशन में फरमाते, अला व इन्ना अहल बैतिन मिन हुक्मिल्लाहि हुक्मिना, यकीन जानो और खबरदार रहो कि हम वो अहल बैत हैं कि अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फरमान से हमारा हुक्म फरमान है। व क़ौल सादिक़िन समिअना, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह की जानिब से सिद्क़ कलाम लेके आए हैं, उसके फरमान हमने सीखा है और हम आपको वो सिखाते हैं। फ़इन तत्तबिउ सबीलना व तस्लुकु तरीक़ना व आथारना तहतदौ बिबसाइरना, अगर तुम इत्तिबा करो हमारे रास्ते की, व तस्लुकु तरीक़ना, और अगर तुम फॉलो करो हमारे तरीक़ की, हमारे राह की, व आसारना, और हमारे नक्श कदम की, आसार बोलते हैं हदीस को भी बोलते हैं, आसार नक्श कदम को भी बोलते हैं, और हमारे नक्श कदम की तुम फॉलो करो, पैरवी करो। तहतदौ बिबसाइरना, बसीरत बोलते हैं बयान को, नूर को, रोशनी को। हमारी रोशनी से, हमारे बयान से, हमारे इल्म से तुम्हें हिदायत मिलेगी अगर तुम करो। व इन तुखालिफूना तहलकू, अगर तुम हमारी मुखालिफत करोगे तो तुम अबदुल आबाद तक तुम्हारी हलाकत होगी, अजाब होगी। व इन तक़तदू बिना तजिदूना अलल किताबी अमामकुम, अगर तुम हमारी इत्तिबा करोगे तुम हमें कुरान के रास्ते पर अपने आगे इमाम पाओगे, अपना रहनुमा पाओगे। व इन तुखालिफूना लम तज़ुर्रू बिज़ालिका इल्ला अनफुसकुम, और अगर हमारा छोड़ दोगे, हमें दूसरे रास्ते पे चलोगे, सिर्फ अपनी ही नुकसान करोगे। التفسير للإمام العسكري عليه الصلاة والسلام، تبع مؤسسة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، صفحة नंबर 385। ये हदीस ज़िक्र फ़ज़ल इल्म, यहां पर मुलाहिज़ा फरमाइए कि
اس حدیث میں ولم یکن سجودہم لآدم، ملائکہ نے آدم کے لیے سجدہ نہیں کیا تھا، انما کان آدم قبلۃ لہم یسجدون نحوہ للہ عز وجل، آدم قبلہ تھا، سجدہ اللہ کے لیے تھا، آدم قبلہ تھا، سجدہ اللہ کے لیے تھا. اچھا، وکان بذلک معظما مبجلا لہ، اسی لیے کہ آدم قبلہ تھا، آدم سامنے تھا ملائکہ کا، سجدہ اللہ کے لیے کر رہے تھے، یہ آدم علیہ السلام کی تعظیم تھی، آدم علیہ السلام کی تبجیل تھی، ان کی توقیر تھی. ولا ينبغي لأحد ان يسجد لأحد من دون اللہ، کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کے لیے سجدہ کرے. وَيَخْضَعَ لَهُ كَخُضُوعِهِ لِلَّهِ، اور جس طرح اللہ کے سامنے انسان اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، چہرہ مٹی پہ نا مٹی پر رگڑتا ہے، اس طرح تذلیل، اس طرح خضوع کسی بھی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے. اچھا، وَيُعَظِّمَهُ بِالسُّجُودِ لَهُ كَتَعْظِيمِهِ لِلَّهِ، اور آپ کے لیے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کرے، سجدہ صرف اللہ کے لیے. وَلَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَن يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ هَكَذَا لِغَيْرِ اللَّهِ، فرمایا کہ اگر جائز ہوتا سجدہ غیر اللہ کے لیے، سجدہ اگر جائز ہوتا غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے اگر سجدہ ظاہر ہوتا، لَأَمَرْتُ ضُعَفَاءَ شِيعَتِنَا وَسَائِرَ الْمُكَلَّفِينَ مِنْ شِيعَتِنَا، تو میں امر کرتا، حکم دیتا کہ شیعہ میں جو ضعیف دین کے مسائل ان کو نہیں آتے، دین کے مسائل ان کو نہیں آتے، اور جو بقیہ جو دوسرے مکلفین ہیں جن کو دین کے مسائل تھوڑے بہت آتے بھی ہیں، ان کو امر کرتا اپنے شیعوں کو ان یسجدوا لمن توسط فی علوم علی وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ سجدہ کرو تم اس عالم کے لیے جو تمہیں حدیث اہل بیت علیہ السلام سکھایا. علوم علی علیہ السلام، اس زمانے میں فقہ نہیں تھا عزیزو، اس زمانے میں اصول نہیں تھی، اس زمانے میں میڈیسن نہیں تھا، علم علی علیہ السلام، علم امام صادق علیہ السلام، ان کے احادیث ہیں، ان کے روایات ہیں. ہمیں امر کرتا شیعوں کو کہ تم سجدہ کرو. عظمت دیکھیں عزیزو راوی حدیث کی، عظمت دیکھیں ناشر اخبار کی، عظمت دیکھیں کہ کیا فرماتے ہیں امام علیہ السلام، کہ تم اگر جائز ہوتا میں شیعوں کو امر کرتا کہ تم سجدہ کرو اس شخص کو جس کے واسطے سے تمہارے پاس امیر المؤمنین علیہ السلام وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیث آپ کو پڑھتے ہیں ان کی تم کیا کرو، ان کے سامنے سجدہ کرو. وَمَحَضَ وِدَادَ خَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ عَلِيٍّ بَعْدَ مُحَمَّدٍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ راوی حدیث جس کے دل میں حب امیر المؤمنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بہت ہی خالص حب ہے، جس نے اپنا حب بالکل خالص بنایا ہے سید المسلمین سلام اللہ علیہ کے لیے. واحتمل المکارہ والبلایا فی تصریح باظہار حقوق اللہ، جس نے سختیاں برداشت کی ہیں، دشمنیاں موڑ لی ہیں، جس نے بلاؤں کو اپنے چھاتی پر، اپنے سینے پر، اپنے چہرے پر برداشت کیا ہے تاکہ حق آپ تک پہنچا جائے. اچھا، ملاحظہ فرمائیے کتاب کمال الدین و تمام النعمہ تالیف شیخنا الصدوق رحمہ اللہ، صفحہ نمبر 483، حدیث نمبر 4 ہے اس باب میں. اسحاق ابن یعقوب فرماتے ہیں کہ میں نے محمد ابن اسماعیل العمری رضی اللہ تعالی عنہ، نائب امام علیہ السلام کو، وکیل امام علیہ السلام کو ایک خط پہنچایا، اس میں کچھ سوالات تھے. امام الزمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جانب سے توقیع مبارک صادر ہوئی ہے. توقیع مبارک میں بہت سارے مسائل کا جواب دیا، ان میں سے ایک جواب یہ تھا وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا. میرے شیعو، جب مسائل پیش آ جائیں آپ پر، تم راوی حدیث جو ہماری احادیث آپ کو روایت کرتے ہیں ان کی طرف رجوع کرو. آج تک خامنئی کے اتنے تقاریر کر، ایک حدیث آپ نے سنا اس نے نقل کیا نا خمینی نے، اور میں نے دکھایا نا کہ وہ خمینی اس کو حدیث آتی نہیں، وہ غلط حدیث نقل کرتا تھا ساری زندگی، اس کو وہ حدیث آتی نہیں تھی. اس کو سیستانی کی کوئی حدیث آپ نے سنی ہے؟ ہاں،
یہ مجتہدین آپ کوئی مجتہد آپ کو حدیث سناتا ہے فتویٰ کے علاوہ؟ فتویٰ حدیث نہیں ہے. اگر یہ آپ کو نہیں آتا کہ فتویٰ حدیث نہیں ہے تو پھر نکل جاؤ یہاں سے. تم کو اگر یہ پتہ نہیں ہے کہ کعبہ بت خانہ نہیں ہے، بت اور ہوتے ہیں، کعبہ اور ہوتا ہے، یہ اگر نہیں معلوم تو چھوڑ دو، ہمیں جان چھوڑ دو. تم بل عقل نہیں ہے تو تکلیف ہی نہیں ہے، حلال و حرام ہی نہیں ہے. وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ، حدیث جب واقعات پیش آ جائیں تو کہاں جاؤ؟ روات حدیث کی طرف. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. وہ میرے حجت ہیں آپ پر، وہ میرے حجت ہیں، میں کل تم سے حساب لوں گا کہ روات احادیث نے تو یہ احادیث آپ کو سنائی تھی، آپ نے کیوں عمل نہیں کیا؟ اور جب امام علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. روات احادیث نے آپ کو یہ احادیث سنا کہ آپ نے کیوں مراجعہ نہیں کیا روات حدیث کی طرف؟ وکیل مرجع آپ کو کبھی جو مراجع کے وکلاء ہوتے ہیں وہ آپ کو حدیث سناتے ہیں یا فتوے سناتے ہیں؟ وہ احادیث سے آپ کو منع کرتے ہیں. وہ